الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ماہ شعبان کی پہلی بدھ کا ایک بہت ہی خاص ترین عمل۔ آج ماہ شعبان کی پہلی بدھ ہے اور آج کے دن ایک ایسی دعا قبول ہو جاتی ہے کہ جو برسوں سے پوری نہیں ہوئی۔ بندے کی ہر خواہش ایک دن میں پوری کر لی جاتی ہے، اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے، کیونکہ بدھ کے دن ہمیشہ کام سیدھا ہو جاتا ہے، بدھ کے دن ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ ہمارے بزرگان دین جب بھی کوئی دعا مانگا کرتے تو بدھ کے دن مانگا کرتے، کیونکہ اس دن تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ماہ شعبان المعظم، جو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں کثرت کے ساتھ نوافل، کثرت کے ساتھ روزے، کثرت کے ساتھ عبادات کی جاتی ہیں، اور اس مہینے کی اتنی برکتیں ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے میرا مہینہ کہہ کر فرمایا ہے۔ اور اس مہینے کی ایک خاص ترین برکت میں یہ بھی ہے کہ اس میں 15ویں شب آتی ہے، شب برات، جسے گناہوں سے نجات کی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات میں انسان کے تمام اگلے پچھلے اعمال لکھے جاتے ہیں، اس کے ساتھ جو آگے ہونے والا ہے اور جو ہو چکا ہے، اس نے آگے کتنا رزق پانا ہے، اس نے پورے سال میں کتنا کچھ حاصل کرنا ہے، ہر چیز لکھ دی جاتی ہے۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین، ماہ شعبان المعظم ایک ایسا خاص مہینہ ہے کہ جس کی بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ تو آج ماہ شعبان المعظم کی بدھ کا آپ کے سامنے عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، تو اپنا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویورز سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ یہ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شعبان ایک مہینے کا نام ہے۔ اسے شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں عرب پانی تلاش کرنے نکلتے تھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ جنگوں میں نکلتے تھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس مہینے کو رجب اور رمضان کے مابین ہونے کی وجہ سے شعبان کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھتے تو ہم یہ کہتی ہیں کہ اب وہ روزے نہیں چھوڑیں گے، اور جب آپ روزے نہ رکھتے تو ہم یہ کہتی ہیں کہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے نہیں رکھیں گے۔ جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے، ایک روایت میں ہے کہ اس وقت سے میں نے انہیں روزے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے مکمل روزے رکھتے ہوئے نہ دیکھا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان المعظم کے متعلق فرمایا کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے مابین ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں اٹھائے جاتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں اٹھائے جائیں۔ تو آپ بھی ضرور ماہ شعبان المعظم میں زیادہ نہیں ہر ہفتے کم از کم 2 روزے ضرور رکھا کریں، کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، اور جب بندہ روزہ رکھ کر سارا دن عبادات کر کے اور پھر رب تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا، ہر مقصد کو پورا کر دیتا ہے، اور اس کی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ تو زیادہ نہیں، کم از کم پورے ماہ میں 3 روزے ضرور رکھیں، روزانہ آدھا گھنٹہ درود پاک ضرور پڑھیں، روزانہ 2 رکعت نفل ضرور پڑھیں۔ 2 رکعت نفل اس طرح پڑھیں کہ احلام شریف کے بعد قل هو اللہ احد 21 مرتبہ پڑھ لیا کریں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد 10 مرتبہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھا کریں، پھر دعا مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول کرے گا۔ آج جس کے دل مردہ ہو جائیں گے اس کا دل بھی زندہ ہو جائے گا، جس کی کبھی کوئی خواہشات پوری نہ ہوئیں ان کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ ماہ شعبان المعظم تو برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے اور رفعتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کبھی بھی کوئی خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا ہے۔
روزانہ آپ لوگ ہر نماز کے بعد استغفراللہ کو 100 بار پڑھا کریں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ماہ شعبان المعظم میں جو کوئی 3000 مرتبہ درود پاک پڑھ کے مجھ کو بخشے بروز محشر اس کی شفاعت کرنی مجھ پر واجب ہو جائے گی۔ اور شعبان المعظم کی 14 تاریخ کو بعد نماز عصر آفتاب غروب ہونے کے وقت باوضو 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جو پڑھے گا اس کے 40 سال کے گناہوں کو معاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرما دے گی۔ تو آپ نے یہ ضرور عمل کرنا ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا ہے تاکہ دوسرے بہن بھائی بھی اس سے ضرور فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو آج کا جو روحانی وظیفہ ہے آپ نے آج کے دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ عمل کر لینا ہے۔ آسان سا وظیفہ ہے۔ آپ نے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے عمل شروع کر دینا ہے اور صرف 1000 مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اگر آپ 1000 نہ پڑھ سکیں تو 500 کی تعداد ضرور آج مکمل کر لیں۔ آپ دیکھیے گا جیسے ہی یہ تعداد مکمل ہوگی آپ جو دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کی وہ دعا قبول کر لے گا، آپ کی وہ حاجت پوری کر لے گا۔ بدھ کے دن ہر دعا پوری ہوتی ہے، آج آپ بھی مانگ لیجئے، اپنے لیے رزق مانگ لیجئے، اولاد مانگ لیجئے، اپنے لیے اچھا نصیب مانگ لیجئے، اپنے لیے پریشانیوں سے نجات مانگ لیجئے، اپنے لیے جنت مانگ لیجئے، اپنے لیے مدینہ مانگ لیجئے، اپنے لیے حج و عمرہ کی زیارت مانگ لیجئے اور اپنے لیے جنت مانگ لیجئے۔ آپ جو چاہتے ہیں آج کے دن مانگ لیں۔ آج کا دن بہت خاص ہے، ماہ شعبان کی پہلی بدھ ہے، ایک تسبیح پڑھیں گے اور آپ کے نصیب بدل جائیں گے۔ اور میرے جن بہن بھائیوں نے آج کے دن خصوصی دعا میں اپنا نام شامل کروانا ہے وہ اپنا نام نیچے لکھیں، ساتھ میں کہاں سے آپ تعلق رکھتے ہیں وہ بھی لکھیں، کہاں سے ہمیں کمنٹ کر رہے ہیں، پھر آپ جس مسئلے کے لیے ہم سے دعا کروانا چاہتے ہیں وہ لکھیں اور جتنا آپ نے درود پاک پڑھا ہے وہ لکھیں اور ہمیں کمنٹ کر دیجئے۔ آپ جہاں کے بھی رہنے والے ہیں، ملک میں، اس دنیا میں، جہاں بھی آپ جس ملک کے جس دنیا کے جہاں کے بھی باشندے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، آپ ہمیں نیچے کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ آپ کے کمنٹ کا احترام کیا جائے گا، آپ کے لیے خصوصی دعا کروائی جائے گی، آپ کا نام خصوصی دعا والی لسٹ میں شامل کیا جائے گا، جہاں ایک ایک بہن بھائی کا نام شامل کیا جاتا ہے، اس کا درود پاک سامنے لکھا جاتا ہے۔ تو آپ بھی ان خوش نصیبوں میں ہو جائیے کہ جن کا نام دعا میں شامل کیا جائے۔ ہو سکتا ہے اسی پرچہ جہاں پہ آپ کا نام لکھا جائے، اسی پرچے کے صدقے میں ہمیں بھی بخشا جائے اور آپ کو بھی کل بروز قیامت بخش دیا جائے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔ عمل کیا جائے، ہو سکتا ہے اسی پرچہ جہاں پہ آپ کا نام لکھا جائے، اسی پرچے کے صدقے میں ہمیں بھی بخشا جائے اور آپ کو بھی کل بروز قیامت بخش دیا جائے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔